اور ابھی آپ کو قومی اسمبلی لیے چلتے ہیں جہاں وزیر اعظم شہباز شریف اظہار خیال کریں. مگر اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ پہلی مئی کے بعد لوڈ شیڈنگ میں کمی ضرور واقع ہوئی ہے، لیکن میں قطعاً جس طرح میں نے کہا کہ میں اس کو انویسٹیگیٹ کروں گا اور خود میں جناب نور عالم خان صاحب کو انوائٹ کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آ کے ہم بتائیں گے، اور متعلقہ جو افسران ہیں ان کو بھی میں انشاءاللہ بلواؤں گا. حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ جب ہم نے 3.5 ہفتے پہلے اقتدار سنبھالا، ایک جھرلو کی پیداوار اور دھاندلی کی پیداوار حکومت سے آئینی طریقے سے اس ملک کی جان چھڑوائی، تو فیکٹ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو بجلی پیداوار کرنے والے جو پلانٹ نصب ہیں ان کی کیپیسٹی ڈیمانڈ سے الحمدللہ زیادہ ہے، اور اس کا جناب اسپیکر آپ کو اچھی طرح علم ہے. مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ ماضی کی اس حکومت نے نہ تیل وقت پہ منگوایا نہ گیس وقت پہ منگوائی، اور جب گیس دنیا کی منڈی میں سستی ترین تھی $3 پر یونٹ، انہوں نے گیس نہیں منگوائی اور مہنگا تیل منگواتے رہے. اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ جو تیل آئل مافیا ہے، کارٹل ہے، وہ حکومت کے نروس پہ چھایا رہا، اور اس طرح سستی ترین گیس ہم نے نہیں خریدی اور اربوں روپے کا نقصان اس ملک کو پہنچایا. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ منسٹر، آپ واٹر اینڈ پاور بھی رہے ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ سال میں ان پلانٹس کی ریپیئر مینٹیننس ہوتی ہے. پچھلے دور میں میاں نواز شریف کی حکومت میں ایک SOP بنایا گیا تھا کہ ان کی جو مرمت ہے، ریپیئر مینٹیننس، اس کو سردیوں میں کرایا جائے تاکہ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ زیادہ تنگ نہ کر سکے. مگر شومی قسمت، کیا کیجئے اس نالائق ترین اور کرپٹ حکومت کا کہ جنہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور گرمیوں میں وہ پلانٹس بند تھے جس کو اب ہم آہستہ آہستہ چلوا رہے ہیں، اور گیس کا بھی ہم نے بالآخر انتظام کیا ہے اور اس کے ٹینڈر ہم نے کیے اور اس کی گیس کے ہم نے جہاز خریدے ہیں. اس کے علاوہ جناب اسپیکر آپ یقین کریں کہ 5,500 ارب روپے کا جو ڈیفیسٹ ہے، جو گیپ ہے اس وقت فزیکل ڈیفیسٹ، وہ تاریخ کا سب سے زیادہ وہ ڈیفیسٹ ہے. اور ان 3.5 پونے 4 سالوں میں جناب اسپیکر جو 2018 میں پاکستان کے جو مجموعی جو قرضہ جات تھے، ان پونے 4 سالوں میں اس میں 80-85% اضافہ کر دیا گیا. قرضے لے لیے گئے، مگر ایک نئی اینٹ نہ نور عالم خان صاحب کے حلقے میں نظر آئے گی، نہ پاکستان کے کسی اور حصے میں نظر آئے گی. اور اس حکومت نے قرضے لے کر پاکستان کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی مورٹگیج کر دیا ہے. اس سے بڑی جناب اسپیکر اس ملک کی بدقسمتی کو اور ہو نہیں سکتی. اور پھر قوم کا وقت ضائع کیا گیا، دن رات چور اور ڈاکو کا جو انہوں نے دن رات راگ الاپا، اس سے آج قوم تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے، زہر گھول دیا گیا ہے. اور کل PTI کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے جو کل بات کی ہے وہ جناب اسپیکر وہ ہولناک ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے. اور یہ کہا کہ
نواب سراج الدولہ کے جو تھے جو سپہ سالار وہ نکلے، وہ میر جعفر اور میر صادق، اس کی براہ راست ہمارے اداروں کے اوپر اس شخص نے یہ بات کر کے، اور یہ پاکستان کے، میں کل بھی میں نے ایک پریس کانفرنس پریس کے لوگوں سے میں ملا اور میں نے بتایا کہ وفاداری اور غداری کے جو سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، ہم نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی، جو سفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں اس وقت، اور میں یہ بات آن دا فلور آف دی ہاؤس پہ کر رہا ہوں with fullest responsibility at my command, honorable speaker، سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا، خط میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ، لیکن یہ غداری یا سازش کا عنصر کہاں سے نکل آیا؟ یہ الفاظ اس سفیر کے ہیں جو اس وقت امریکہ میں موجود تھے پاکستان کے، اور جنہوں نے یہ حکومت پاکستان کو خط لکھا تھا۔ خط NSC میں پڑھا بھی گیا، اور پھر جب اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں جو آخری جملہ ہر بات کہہ دیتا ہے کہ سازش کا کوئی دور دور تک کوئی نہ ثبوت ہے نہ کوئی نشان ہے۔ اب اگر دھمکی کی بات کی جائے تو جناب اسپیکر ہینری کسنجر نے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کو ایٹمی طاقت بنانے کے حوالے سے کیا کہا تھا، آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دھمکی کے حوالے سے جب 9/11 ہوا تو آرمیٹیج نے، جو امریکی جو اس کو آفیشل تھے، انہوں نے پاکستان کے اس وقت کے جو آفیشل تھے کیا دھمکی دی تھی، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اگر دھمکی کی بات کی جائے جناب اسپیکر، تو پھر 1970 میں مرحوم یحییٰ خان کو اور جو روسی جو قیادت تھی وہ کیا انہوں نے دھمکی آمیز خط بھی لکھا اور باتیں بھی کی۔ اور اگر دھمکی کو لے لیں تو ہر روز ہم ہندوستان کی حکومت کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، تو کیا وہ سازش ہے؟ خود عمران نیازی نے یہ کہا تھا کہ مودی کو میں مبارکباد دیتا ہوں، وہ آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، اس نے پھر فون تک نہ لیا، اور پھر اپنا اعلیٰ حضرت قیاس۔ یہ دھمکی کی تاریخ تو بہت لمبی ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس میں سازش کا عنصر جناب اسپیکر کہاں سے نکلا۔ مگر کل جو عمران نیازی نے جو بدترین گفتگو کی ہے پاکستان کے ادارے کے بارے میں، اور سراج الدولہ کا نام لے کے اور میر جعفر کا نام لے کے ایک مثال جو دی ہے، اس سے زیادہ کبھی حرکت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ یہ ہے، میں نے کل بھی میں نے جو آپ سے عرض کر رہا تھا ابھی 5 منٹ پہلے کہ کل میں جب آنریبل جرنلسٹ کو ملا جو یہاں پر بھی کچھ موجود ہوں گے، میں نے کہا کہ جو یہ تمام باتیں کر کے میں نے کہا کہ میں نہ سازش کی بات کر رہا ہوں عمران خان کے حوالے سے، نہ کوئی اور بات کر رہا ہوں، شارٹ آف دیٹ آپ جو بھی کہہ لیں۔ لیکن کل جو انہوں نے خود جو زہر اگلا ہے ادارے کے بارے میں پاکستان کے خلاف، یہ ایک سازش ہے، اس ادارے کے خلاف ایک سازش ہے۔ اگر اس کو آئین اور قانون کے راستے سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ جناب اسپیکر، یہ ملک اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ پھر شام اور لیبیا کی ایک بدترین بھیانک تصویر بن جائے گا، جہاں پر آج شہروں کے شہر آج قبرستان کا وہ منظر دکھا رہے ہیں، لاکھوں لوگ وہاں پر مارے گئے اور وہاں پر تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے۔ خدارا یہ خداداد ملک پاکستان، حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک اور لاکھوں مسلمانوں کی جو انہوں نے قربانیاں دی، ان کے خون کے بدلے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا ہے۔ آج اگر آپ اقتدار میں نہیں ہیں، آپ تو لاڈلے تھے، آپ کو بچے کی طرح دودھ پلایا اس ادارے نے، آپ کو 3.5 سال انہوں نے، میں جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں اور اس معزز ایوان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بلا خوف تردید کے 75 سال میں اس مقتدر ادارے نے پاکستان کی کسی حکومت، کسی وزیر اعظم کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جس طرح عمران خان نیازی کو کیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کے باوجود بھی نہ کچھ سیکھا، نہ کیا، نہ کارکردگی، نہ خدمت کی قوم کی۔
یہ سپورٹ اس ادارے نے جو عمران خان کو دی ہے 75 سال میں نہ اس کی مثال ملتی ہے نہ آئندہ کبھی ملے گی. میں تو ایک لائٹر وے میں کہا کرتا تھا اور کہتا ہوں کہ اس کی جتنی سپورٹ اس لاڈلے کو ملی اگر 20% یا 30% آپ کو یا کسی اور کو یا ہمیں ملی ہوتی تو ہم اس ملک کو اس طرح جس طرح جہاز اڑتا ہے اس طرح لے چلتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مگر اس تمام تر سپورٹ کے باوجود یہ بری طرح ناکام ہوا اور آج نہ اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا. یہ روش یہ کہاں کی روش ہے؟ اور جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ کل جو اس نے زبان استعمال کی ہے اگر اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سختی سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ اس ملک میں ایک بہت زیادہ ایک بھوچال آ سکتا ہے. یہ اس طرف ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ جو جمہوریت ہے جس کے نتیجے میں آج آپ اسپیکر کے اس منصب پر بیٹھے ہیں اور یہ تمام آنریبل ممبرز مجھے قائد پاکستان منتخب کیا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ جمہوریت ختم ہو جائے اللہ نہ کرے اور ایسا نظام آ جائے کہ پھر ہر طرف ایک شورش ہوگی. لہٰذا میں آج آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اس آنریبل ہاؤس کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا بھرپور نوٹس لیا جائے. یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میں آج قائد پاکستان منتخب ہوا ہوں. میری جو سوچ ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے مگر میں آج آپ کو بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لمحے کو ہم کنٹرول کریں وگرنہ پھر اگر خدا نہ خواستہ اگر بے قابو ہو گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر ایک دفعہ آنریبل ممبر کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کا نوٹس لوں گا بجلی کی بندش کا اور انشاءاللہ جلد میں ان کو جواب دلواؤں گا. بہت شکریہ. وزیراعظم شہباز شریف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے قرضے لے کر آنے والی نسلوں کو مقروض کر دیا. 2018 میں جو قرضہ تھا سابقہ حکومت نے اس میں 85% اضافہ کیا. ماضی کی حکومت نے تیز وقت پر نہیں منگوائی. جب گیس دنیا میں سستی ترین تھی تو انہوں نے گیس نہیں منگوائی. مہنگا تیل منگواتے رہے. دنیا جانتی ہے تیل مافیا حکومت کے نفس پر چھایا رہا. انہوں نے کہا کہ دن رات چور چور کا راگ الاپا جس سے قوم تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے. کل عمران خان نے جو بات کی وہ انتہائی خطرناک ہے. وفاداری اور غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 1 مئی کے بعد لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوئی ہے. متعلقہ افسران کو بھی بلاؤں گا. میں خود عمران خان کو بھی مدعو کروں گا. عوام کی دھاندلی کی پیداوار حکومت سے جان چھٹی ہے.